اللہ کب ملتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسان کے دل و دماغ میں گردش کر رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو شعور رکھتا ہے، جو اپنے وجود، اپنی زندگی اور کائنات کے رازوں پر غور کرتا ہے، اس کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے، اور وہ لمحہ کب آتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سوال صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک گہری روحانی جستجو، ایک باطنی تڑپ اور ایک سچی تلاش کا اظہار ہے۔ اللہ کو پانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان اسے آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ اللہ ہماری ظاہری آنکھوں کی حدود سے ماورا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی موجودگی ہر لمحہ ہر جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ کو پانا ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اور اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کرتا ہے، جب وہ دنیا کی ظاہری چمک دمک سے ہٹ کر اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جس سکون کی تلاش میں باہر بھٹک رہا تھا، وہ تو اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ مگر اس سکون تک پہنچنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ حسد، نفرت، تکبر اور لالچ جیسے جذبات دل کو آلودہ کر دیتے ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ جب بندہ ان برائیوں سے خود کو پاک کرتا ہے، تب اس کے دل میں اللہ کی محبت جگہ بناتی ہے۔ اللہ اس وقت ملتا ہے جب انسان سچے دل سے اسے یاد کرتا ہے۔ ذکر الہی صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے دکھ اور خوشیاں اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے، تو ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہی تعلق اللہ کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی ملتا ہے جب انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، دکھ اور پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، مگر جو شخص ان حالات میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ دراصل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور اللہ اسے آزمائش کے ذریعے مضبوط بنا رہا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تکبر انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے علم، اپنی دولت، اپنی حیثیت پر فخر کرتا ہے، تو وہ دراصل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور اور محتاج سمجھتا ہے، تو اللہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ عاجزی انسان کو اللہ کے در کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان عبادت صرف دکھاوے کے لیے کرے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرے، تو وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالصتنا اس کے لیے کیا جائے۔ جب بندہ اپنی نیت کو صاف کرتا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی ملتا ہے جب انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، تو دراصل وہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو بندے اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے دل میں سچی تڑپ ہونا ضروری ہے۔ صرف ظاہری عبادات کافی نہیں ہوتی، بلکہ دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا ضروری ہے۔ جب انسان واقعی اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تڑپ ہی اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ اس وقت ملتا ہے جب انسان تنہائی میں خود سے سچ بولتا ہے۔ جب وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو وہ روحانی طور پر ترقی کرتا ہے۔ خود احتسابی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کو پانے کا ایک اور اہم ذریعہ محبت ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس سے بچتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو زندگی کا ہر پہلو بدل جاتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی ملتا ہے جب انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل عمل ہے، مگر جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں وہی اصل کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ جب انسان دین کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا اور اس پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی پہچان بڑھتی ہے۔ علم انسان کو روشنی دیتا ہے اور اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بغیر علم کے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، مگر علم کے ذریعے وہ اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اس وقت ملتا ہے جب انسان شکر ادا کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا اور اس کا شکر ادا کرنا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور انسان کو عاجز بناتی ہے۔ جب انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ اللہ کو پانے کا کوئی ایک مخصوص وقت یا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک سفر ہے جو انسان اپنی پوری زندگی میں طے کرتا ہے۔ اللہ ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اسے سچے دل سے تلاش کرتا ہے، جو اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور جو ہر حال میں اس پر یقین رکھتا۔ اللہ دور نہیں ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، بس ہمیں اپنے دل کو اس کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے۔ جب دل صاف ہو، نیت خالص ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو اللہ خود اپنے بندے کے قریب آ جاتا ہے۔